بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تیسری کلی فصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت، ترجمہ اور عبارت کی تشریح ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، کلی کی جو دو قسمیں ہیں، جنس اور نوع، اس کے بارے میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔ کلی کی تیسری قسم فصل کو یہاں پر شروع کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ منطقیوں کے نزدیک جو فصل ہے اس کا اطلاق ممیز ذاتی پر ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو نوع کو ان چیزوں سے جدا کرتی ہے جو نوع کے ساتھ ایک جنس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ فصل کی پوری تعریف کریں تو فصل کی پوری تعریف یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ فصل اس کلی کو کہا جاتا ہے جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب کے اندر بولی جائے۔ جب آپ نے یہ کہا نا ایو شیء ہوا فی ذاتہ، تو ایو شیء سے نوع اور جنس نکل جائیں گے، کیونکہ جو نوع اور جنس ہیں وہ ایو شیء کے جواب کے اندر نہیں آتے ہیں بلکہ ما ہوا کے جواب کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرض عام بھی نکل جائے گا، کیونکہ عرض عام کسی سوال کے جواب کے اندر نہیں آتا ہے۔ اور جو آخری میں کہا نا ہوا فی ذاتہ، اس قید سے خاصہ نکل جائے گا، کیونکہ جو خاصہ ہے فی ذاتہ کے جواب میں نہیں آتا ہے بلکہ فی عرضہ کے جواب کے اندر واقع ہوتا ہے۔ متن کی عبارت آپ نے سمجھ لی ہے، اب چلتے ہیں شرح کی عبارت کی طرف۔ شارح سب سے پہلے ایو شیء کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایو شیء کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے۔ وضاحت کرنے کے بعد پھر یہ جو فصل کی تعریف ہے، اس فصل کی تعریف کے اوپر دو اعتراضات ہوتے ہیں۔ وہ دو اعتراضات کون سے ہیں، ان کے جوابات کیا دیے ہیں، اس ساری چیز کو شرح کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تمہیدی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ یہ جو ایو شیء ہے، اس میں ایون یہ بنتا ہے مضاف، اور یہ جو شیء ہے یہ بنتا ہے مضاف الیہ۔ اس میں یہ جو مضاف ہے ایون، یہ ایون اس لیے آتا ہے تاکہ تمیز دے شے کے اندر جو مشارکات ہیں اس میں سے۔ مثال کے طور پہ آپ سوال کرتے ہیں ایو حیوان ھذا، آپ نے کوئی دور سے حیوان دیکھا اور آپ نے پوچھا ایو حیوان ھذا، یہ حیوان کون سا ہے۔ اب حیوان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، حیوان کے اندر ایک انسان ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے ساتھ بکر ہے، غنم ہے، فرس ہے۔ یہ انسان ہے اور یہ سارے انسان کے ساتھ اس کے مشارکات ہیں۔ مشارکات کا مطلب کیا ہے، یعنی حیوانیت کے اندر انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں شریک ہیں۔ تو جب سوال کیا جائے گا ایو حیوان ھذا، تو مقصد یہ ہے ایون سے کہ تم کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے جو انسان ہے یہ دیگر مشارکات سے جدا اور الگ ہو جائے۔ تو آپ جواب کے اندر کیا کہیں گے، جواب کے اندر آپ یا تو کہیں گے ناطق، یا آپ جواب کے اندر کہیں گے حیوان ناطق۔ کیونکہ جب آپ نے ناطق کہا یا حیوان ناطق کہا، تو ناطق کہنے سے، حیوان ناطق کہنے سے انسان اپنے دیگر مشارکات سے جدا ہو جائے گا، اپنے دیگر مشارکات سے الگ ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ایون کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک تمہیدی بات ہے۔ اب چلتے ہیں جو فصل کی تعریف کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، وہ اعتراض کیا ہے۔ تمہید کے بعد آپ یہ سمجھیں، مثال کے طور پہ اگر سوال کیا جائے الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کی کوئی ایسی چیز بتاؤ جو شے سے مراد ہے یہاں پہ حیوان، کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ انسان اس شے میں جو دیگر مشارکات ہیں جو انسان کے ساتھ شریک ہیں، انسان اس سے جدا ہو جائے، انسان اس سے الگ ہو جائے۔ اب آپ اس کے جواب کے اندر دو باتیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے جواب کے اندر کہیں ناطقن، اگر تو آپ ناطق کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ناطق فصل ہے، کیونکہ جو ناطق ہے یہ انسان کو بکر، غنم، فرس وغیرہ سے جدا کر رہی ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ ناطق کہہ سکتے ہیں سوال کے جواب میں، بالکل اسی طریقے سے آپ حیوان ناطق بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ناطق انسان کو بکر، غنم، فرس سے جدا کر رہا ہے، حیوان ناطق بھی تو انسان کو بکر، غنم، فرس سے جدا کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اب دو خرابیاں کیسے لازم آتی ہیں؟ دو خرابیاں اس طریقے سے لازم آتی ہیں، اس سوال کے جواب میں اگر آپ حیوان ناطق کہتے ہیں تو حیوان ناطق تو حد تام ہے۔ خرابی نمبر ایک یہ ہے کہ جو حد تام ہے وہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں نہیں آتی ہے بلکہ ما ہوا کے جواب میں آتی ہے۔ جیسے اگر سوال کیا جائے نا الانسان ما ہوا، تو جواب میں کیا آئے گا؟ حد تام آئے گا، حیوان ناطق۔ تو پہلی خرابی یہ لازم آئی کہ جو حد تام ہے یہ ما ہوا کے جواب میں نہیں آ رہی بلکہ ایو شیء کے جواب میں آ رہی ہے، ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہاں پر یہ لازم آئے گی کہ جو فصل کی آپ نے تعریف کی ہے، فصل کی تعریف مانع ان دخول غیر نہیں رہے گی۔ دیکھیں، یہ والی بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کوئی بھی تعریف ہے اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جامع لجمیع الافراد ہو،
دوسری یہ وہ مانع ان دخول غیر ہو، تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی غیر اس تعریف کے اندر داخل نہ ہو۔ اب فصل کی اگر آپ نے تعریف کرنی ہے تو صرف فصل ہی اس تعریف میں آنا چاہیے، کوئی اور اس تعریف کے اندر نہیں آنا چاہیے، جبکہ اس صورت کے اندر آپ نے فصل کی تعریف ایسے کی ہے کہ جو حد تام ہے یہ بھی فصل کی تعریف کے اندر داخل ہو رہی ہے، حالانکہ حد یہ فصل کا غیر ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جو حد ہے وہ جنس اور فصل دونوں سے مل کر مرکب ہوتا ہے، اور جو فصل ہے وہ مرکب نہیں ہوتی ہے بلکہ واحد ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ فصل کی تعریف کے اندر ایک غیر شے حد تام داخل ہو جائے گی۔ تو یہ دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں جو آپ نے فصل کی تعریف کی ہے۔ یہی والا اشکال جو تھا امام راضی کو پیش آیا تھا، اس اشکال کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ اب وہ دو جواب کون سے ہیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا جواب ہے صاحب محاکمات کی طرف سے یعنی قطب الدین رازی کی طرف سے، جو دوسرا جواب ہے وہ ہے محقق طوسی کی طرف سے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے جواب کی طرف۔ دیکھیں ہم نے جو یہ کہا تھا کہ فصل کے ذریعے سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی کوئی آپ ایسی چیز بتائیں جو جدا کر دے شے کو دیگر مشارکات سے، کوئی اس کا ایسا ذاتی وصف بتائیں۔ یہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ ہر قسم کا ممیز ہی اس کے اندر داخل ہو جائے، بلکہ ہماری مراد ایسا ممیز ہے جو ما ہوا کے جواب کے اندر نہ آتا ہو، جبکہ جو حد تام ہے یہ ما ہوا کے جواب کے اندر آتا ہے۔ تو جب ہم یہ والی قید لگا دیں گے کہ جو ما ہوا کے جواب میں نہ آتا ہو تو پھر اس سے حد تام فصل کی تعریف سے نکل جائے گا، اور فصل کی تعریف جامع تو ہے ہی ہے، معنی بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک جواب ہے۔ اسی اعتراض کا جو دوسرا جواب ہے وہ محقق طوسی نے دیا ہے۔ محقق طوسی کے جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اصول ہے ما لہو جنس لہو فصل، جس کی جنس ہوتی ہے اسی کی فصل ہوتی ہے۔ تو سائل جب کسی چیز کی فصل کے بارے میں سوال کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کو جنس پہلے سے معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نا الانسان ایو شین، شین سے مراد ہے حیوان، اس کو حیوان جنس معلوم ہے تبھی تو وہ حیوان کے اندر جو اس کے دیگر چیزیں ہیں اس میں سے انسان کو جدا اور الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو جنس اس کو پہلے سے معلوم ہے، تو جواب کے اندر آپ جنس نہیں لا سکتے۔ جواب کے اندر جنس اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ وہ تو اس کو پہلے سے ہی معلوم ہے، یہ تحصیل حاصل ہے۔ اسی طریقے سے جواب کے اندر آپ حد تام بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ جو حد تام ہے وہ جنس اور فصل سے مل کر بنتی ہے، اور یہ والی بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنس جب اس کو پہلے سے معلوم ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے۔ تو جواب کے اندر حد تام بھی نہیں آ سکتا، جواب کے اندر جنس بھی نہیں آ سکتا، تو جواب کے اندر صرف اور صرف آئے گا وہ فصل ہی آئے گا۔ تو جواب کے اندر آپ صرف ناطق ہی کہیں گے، آپ جواب کے اندر نہ تو حیوان کہیں گے نہ ہی آپ جواب کے اندر حیوان ناطق کہیں گے۔ یہ جواب ہے جو محقق طوسی نے دیا ہے۔ اب ایک بات رہ گئی ہے، دیکھیں شارح نے محقق طوسی کے جواب کو ادق، زیادہ دقیق اور اتقن یعنی محکم کہا ہے صاحب محاکمات کے جواب کے مقابلے میں۔ وہ اس وجہ سے کہ محقق طوسی نے جواب کے اندر دو چیزوں کی رعایت کی ہے، ایک تو رعایت کی ہے فصل کے معنی کی، اور دوسری رعایت کی ہے متکلم کی حالت کی۔ اب متکلم کی حالت یہ ہے کہ متکلم جنس کا معنی جانتا ہے پہلے، اس کے بعد پھر وہ فصل کو طلب کرتا ہے جو اس ماہیت کو اس جنس کے دیگر شرکاء سے جدا کر دے۔ تو جب جنس کا علم فصل کے لانے سے پہلے ہو چکا ہے تو پھر جواب میں جنس کو لانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ حد تام لے کر آئیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو حد تام ہے وہ جنس اور فصل سے مل کر بنتا ہے، اور جنس کا علم تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں محقق طوسی نے متکلم کی حالت کی رعایت کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ شارح نے کہا کہ جو محقق طوسی کا جواب ہے یہ ادق ہے بنسبت صاحب محاکمات کے جواب سے۔ باقی دیکھیں اتقن کیسے ہے، اتقن کے بارے میں سمجھے، یعنی جو محقق طوسی کا جواب ہے وہ محکم اس اعتبار سے ہے کہ جو صاحب محاکمات کا جواب تھا کہ ایو شین کے جواب کے اندر ایسی ممیز آئے گی جو ما ہوا کے جواب کے اندر نہ آتی ہو، یہ تو ایک اصطلاح ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے آپ نے جو اعتراض ہے، اعتراض کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ اعتراض درست ہے، پھر آپ اصطلاح کی آڑ لے کے آپ گویا کہ اعتراض سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصطلاح غلط بھی تو ہو سکتی ہے، تو لہذا جو صاحب محاکمات کا جواب ہے وہ کوئی زیادہ درست نہیں ہے، لیکن جو محقق طوسی کا جواب ہے وہ بالکل محکم، پکا اور یقینی ہے۔ اس سے جو اعتراض ہے اس کا سرے سے ہی، جڑ سے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سبق کا حاصل اور خلاصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب اس سے اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ یہ جو مکمل عبارت ہے اس کا عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے، عبارت کو حل کریں گے، کیونکہ تشریح تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔